أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي رواية الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي رواية لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. میرے محترم بھائی دوستو، میں پھر بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جو دنیا میں اور معاشرتی لحاظ سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، جن کا نام ہے حسد، اور یہ ایک روحانی امراض میں سے سب سے بڑا مرض ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، جن لوگوں کو یہ امراض لاحق ہو گئے ہو تو ان امراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو زیادہ کر دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کی جو نیکیاں ہوتے ہیں وہ مٹائی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس روحانی بیماری کی علاج کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، حسد کیا ہے؟ الحسد هو تمنى زوال نعمة عن صاحبها سواء كان نعمت دین او دنیا۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسی خواہش ہے کہ دوسرے ساتھی کے پاس سے نعمت زوال ہو جائے، خواہ وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، دونوں شکلوں کی، کہ وہ آپ کی جو ساتھی ہوتے ہیں اور ان کو اس نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کیا ہو ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت ان کو نہ حاصل ہو۔ اور ایک ہوتا ہے غیبتہ۔ حسد اور غیبتہ میں فرق: حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی سے یہ نعمت چھن جانے کی خواہش رکھنا، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی دل میں جل جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو کرتا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری ساتھی کو دیا ہو، اور ان کی زوال کے لیے، ان کو زائل کرنے کے لیے وہ لگے رہتے ہیں کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے۔ اور ایک ہوتا ہے غیبتہ۔ غیبتہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت فرما دیا اور آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمت نازل فرمایا ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی دیا تھا اور ان کے پاس بھی ہو، ان پر بھی خوش رہے اور اللہ سے خود اپنے لیے مانگے، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہم آج کل دین میں تو الگ بات ہے، دنیا میں تو ہم زیادہ تر حسد کر رہے ہیں، اور اس حسد اور کی وجہ سے بغض پیدا ہو جاتے ہیں، عداوت پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حسد کی وجہ سے، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو انسان کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر لیا۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ، یعنی دوسرا یہ بات ہے کہ سب سے پہلا گناہ فرش پر ہوئے ہے، یعنی زمین پر
وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا نزول فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کی بائیں پوش سے ایک عورت پیدا فرمائی جن کا نام حوا تھا، حوا علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو 2 بیٹے عطا فرمایا، یعنی ان سے بہت زیادہ تھے لیکن 2 کے نام ہے، 2 میں سے ایک کا ہے حابل اور دوسرا کا ہے قابل، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اس طرح وہاں پہ یہی رواج تھا اس وقت کے کہ جس آدمی کو کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو ان سے بھی نکاح کر لیتے، تو حضرت حابل کی بیٹی نیک خوبصورت تھی، جمیل تھی، اور قابل کی بیٹی وہ کہ جو بیوی تھے جو انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا اس وقت کے رواج کے مطابق، وہ ایسی خوبصورت نہیں تھی، تو قابل نے ان کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا اور ان کے بعد حضرت حابل کو قتل کر دیا، اور اسی وجہ سے قابل نے انہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم مجھ کو قتل کر دیتے ہیں میں تمہارے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، تو حابل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور قابل نے یہ حسد کی بنا پر کہ ان کی اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی اور خوبصورت لڑکی نکاح میں عطا فرمائی ہے۔ دوسری وجہ سے جو یہودیت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، عیسائیوں نے مانتے تھے، مشرکوں نے مانتے تھے، اکثر یہودیوں کے بارے میں آتے ہیں قرآن مجید میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یعنی آپ کے ساتھ جو حسد کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرما دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گیا تو ان نعمت کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد شروع کر دیا۔ پہلے سے مانتے تھے کہ ایک نبی ہوگا اور وہ اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو نبوت کے زمرے میں آئے تو انہوں نے ان سے انکار کر دیا اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتر دے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی انہوں نے ان کی وجہ سے کہ تم ان کو پائیں گے بہت زیادہ سخت عداوت میں سے لوگوں میں سے جو زیادہ سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں وہ یہود ہوگا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو مشرکین ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نعمت مل گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد شروع کر دیا۔ دوسرے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتے حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے خطبے میں یہ حدیث آپ کے سامنے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخطب، حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے نیکی ایسی مٹھائی جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی آگ پر لکڑیاں ڈال کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری جن لوگوں کو لاحق ہو ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے ذریعے سے یا دینی طور پر جو نعمت عطا فرمائی ہے تو ان کے بارے میں بھی ایسا نہ کر لے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ حسد شروع کر دے
ان کی دشمنی میں اترے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کر لے، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی آخرت کے لیے ذخیرہ کا سبب بن جائے گا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ امداد تعاون کرنا، ان کی تعریف کرنا، تو آپ کی یہ حوصلہ افزائی آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جو نیکیاں مل جاتا ہے وہ اس دنیا میں آپ کو دکھائیں گے۔ لہٰذا ہمارے ویڈیو ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صدقہ کی نیت سے آگے شیئر فرمائیے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔